آج کے پروگرام کا دوسرا سوال ہے، ہمارے معاشرے میں مسلم خواتین جو بھاگ رہی ہیں اغیار کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ جزاک اللہ خیر۔ بڑا فتنہ ہے اور اس کے متعلق جو ہے ہمارے لوگ بہت خاموش ہیں، یعنی کہ ہم اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے، جیسا کہ یہ پرابلم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جبکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا زہر جو ہے پھیل گیا ہے۔ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں، کئی سارے اس کے ریزنز ہیں، ان میں سے چند وجوہات میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے اس کی، لیکن اس میں سے 2-3 باتیں میں اہم عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے توحید میں کمزوری، توحید کی کمزوری۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ جب مسلمان کو توحید میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا تقوی ختم ہو جاتا ہے، یا کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یا اس کے پاس کمزوری ہوتی، علم کی کمزوری ہوتی، دین کی کمزوری ہوتی، سب سے پہلی چیز اس کے اندر کیا ہے؟ کانسیپٹ آف گاڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور آپ یہ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اکثر ہو یہ رہا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ شخص غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، یہ انسان نہیں ہے، یہ بات بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو کوئی بات نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ مین چیز جو ہے ریلیجن کا جو کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ آف گاڈ کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ ہر مذہب، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ آپ کا کیا ہے، اس کے بیسس پر اس کا ریلیجن ہوتا ہے۔ آپ کا کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے؟ واٹ از دا لیول آف یور نالج، واٹ ڈو یو بلیو ان گاڈ۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ میں ایک اللہ کو عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمام چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، تو یہ آپ کا کانسیپٹ آف گاڈ ہے، یہ آپ کا لیول آف یور ریلیجن۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بھائی انسان کے اندر خدا آ گیا، جیسا کرسچنز بلیو کرتے ہیں انکارنیشن میں، جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم از گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گیا، نعوذ باللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بے شک کفر کیا جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم، بی بی مریم کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرمایا۔ تو کانسیپٹ آف گاڈ سب سے پہلے آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ آپ کا مذہب آپ کو خدا کے بارے میں کیا سکھاتا، آپ کا دین دوسرے مذاہب سے الگ کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق ہے، آپ دوسروں سے الگ کیوں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، تو دین کی کمزوری اور خدا کا جو تصور ہے وہ نہیں ہونا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ہی گھر میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور مذہب سے ہو، میں نماز بھی پڑھ لوں گی اور یہ جو ہے نا کوئی ریلیجن کو جو ہے فالو کریں گے، میں اپنا ریلیجن کو فالو کروں گی، تو یہ سننے کے لیے تو بہت اچھا دکھتا تھوڑے دن کے لیے، لیکن اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریکٹیکلی یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، تھوڑے دن گزرنے کے بعد سوسائیڈل تھاٹس آنا شروع ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ چیز بالکل ان نیچرل ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے مذہب میں رہ کے شادی کر رہا ہے، ان کی شادیاں جو ہے نا آج کل فیل ہو جا رہی، جو لوگ اپنے ہی مذہب میں رہتے ہوئے شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، معاشرے کی تباہی اتنی آ گئی ہے کہ ان کی نکاحوں میں جو ہے کئی سارے ڈیورس کیسز آ رہے ہیں، اور جو ہے نا سپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو جب ایک مذہب کے لوگوں میں سپریشنز ہو رہے ہیں تو غیر مذہب کے لوگ کیسے جو ہے ہارمونی کے ساتھ کیسے رہیں گے بتائیے آپ، اور یہ بالکل ان نیچرل چیز ہے۔ سننے کے لیے لوگ یہ معاشرے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہے اور یہ انٹرفیتھ میرجز سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ دین کی دوری، دین سے کمزوری، توحید کے اندر کمزوری، یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز اس کے اندر جو ہے نا، یہ ماں باپ کی غلطی ہے، بہت اہم میں آپ سے نقطہ بتا رہا ہوں، اس کے کئی سارے وجوہات ہیں، لیکن اس کے اندر ماں باپ کی بھی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں دیکھیے ہر چیز کے لیے صبر کرنے کا حکم ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ 3 چیزوں میں اجرت کرو، جلد بازی کرو۔ فرمایا جب کوئی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو جلدی سے دفناؤ، اس کو دفنانے میں اجرت کرو، جلدی جلدی اس کو دفناؤ، دیر مت کرو اس کی تدفین میں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرو، جلدی فوراً نماز کے لیے چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ جب کوئی لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرو، اس میں اجلت کرو۔ حالانکہ آپ دیکھیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبر کے بارے میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جب نکاح کا معاملہ آیا تو اسلام فرماتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اور اپنی بہنوں کی شادیاں جلدی جلدی کر دینا،
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نکاح میں جو ہے نا دیر مت کرو. اگر نکاح میں ہم دیر کریں گے، والدین جس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی کیا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے اور سال کے بعد کریں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے یہ فتنے جو ہے ابھر رہے ہیں. اس کی وجہ سے علم وغیرہ نالج اسلام کبھی بھی روکتا نہیں ہے. آپ بڑے سے بڑی ڈگری حاصل کیجئے، آپ جو ہے PhD کیجئے، آپ کو کوئی جو ہے نا اسلام اس سے نہیں روکتا. سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سب سے پہلی آیت ہی پڑھو. اللہ تعالیٰ نے لٹریسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. تو اسلام آپ کو جاہل رہنے کے لیے تھوڑی بول رہا ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نکاح وقت پہ کر لینا. اگر نکاح وقت پہ نہیں ہوگا تو پھر یہ قسم کے مسائل ہو رہے ہیں اس میں، خواتین کے لیے خاص طور سے میں بتاؤں. دوسرا ریزن یہ ماں باپ کا جو میں عرض کیا. تیسرا ریزن جو ہے اس کے اندر یہ ہے جہیز. ہمارے پاس معاف کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جو ہے امپوز کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں. جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. والدین سے یہ کہنا کہ بھائی ہم جو ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کو، آپ گاڑی دینا، آپ فلیٹ دینا، آپ بنگلہ دینا، اور جو ہے اتنے لوگوں کا ڈنر کروانا، یہ زبردستی ماں باپ کے اوپر جو ہے مسلط کر دینا. اور اس کی وجہ سے ماں باپ اپنے اوپر پریشر لے رہے ہیں، BP کے مریض ہو رہے ہیں اور تھائرائڈ کے مریض ہو رہے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کے وہ شکار ہوتے جا رہے ہیں ٹینشن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا کہ نکاح تم کر رہے ہیں، تم کو مہر دینا ہے، تم کو نکاح کرنا ہے. لوگ جو اپنی طرف سے نکاح میں جو جہیز کے لیے جو مانگ کر رہے ہیں یہ غیر اسلامی ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جہیز کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں کہ مجھے یہ چیز ملی تو ہی میں نکاح کروں گا، یہ کریں گے تو ہی ہم نکاح کریں گے. اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ آپ کے پاس مہر ہے، جی مہر ہے، آپ کا نکاح ہو جا سکتا ہے. خاتون کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ولی جو بھی ہے یعنی کہ ماں باپ ہے، 2 گواہ ہوں گے، ماں باپ کی موجودگی میں نکاح ہوگا اور دعا ہوں گی، نکاح ہوگا ختم. ولیمے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ولیمہ کرو، خواہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ذبح کرو، ولیمہ کرو، ولیمہ ادا کرو. لیکن جو زبردستی جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو فتنہ ہے نا، جہیز کا جو مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ بالکل ایک الگ سپریٹ ٹاپک ہے. اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، جس پر ہمارے مسلمان بھائی لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں اور جو ہے نا بہت سارے لوگ اس پر محنت بھی کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ حیدرآباد تنظیمیں بھی کام کر رہے ہیں، اس کی کام کر رہی ہیں الحمدللہ. تو لیکن اس کے اوپر بہت اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان بھائیوں کو بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ رہنا ہے اس معاملے میں. سب سے عزیز ترین چیز ایک والد اپنی بیٹی کو اپنے نکاح میں دے رہا ہے، اس سے بڑی چیز اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرنا بہت ضروری. یہ نہیں کرنے کی وجہ سے والدین کیا کر رہے ہیں، اپنی بچوں کو آفیسز میں بھیج رہے ہیں کہ تم بھی کماؤ، تم کچھ جو ہے اپنا سرمایہ جو ہے جمع کر لو، اور تمہارا نان نفقہ کچھ جو ہے انتظام ہو گیا تو جب ہم تمہاری شادی کریں گے. تو یہ ان کے اوپر برڈن، اور پھر ماں باپ اس کے بارے میں پریشان. وہ ہونے کے بعد پھر وہ معاشرے میں سونا بہت ضروری ہے. سب سونے کے بغیر کوئی شادی ہو ہی نہیں. جبکہ سونے کو اگر ہم جو ہے ایسی چیزوں کو اگر ہم فرض کر لیں گے، واجب کر لیں گے، تو یہ چیز گناہ میں آ جاتی ہے. ایسی چیز جو کہ اپنے پر فرض نہیں ہے اور واجب نہیں ہے، وہ چیز بدعت ہو جاتی. یہ ایک الگ بات ہے اگر کوئی شخص جو ہے سونا دے رہا اپنی بیٹی کی شادی میں، نو ڈاؤٹ تحفہ دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی سونا ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے شادی نہیں ہو سکتی، بغیر سونے کے شادی نہیں ہو سکتی، یہ چیز بدعت ہو جاتی. بدعت کا مطلب وہ ہے کہ دین میں آپ ایک ایسی نئی چیز ایجاد کر دیے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت کے درجے میں نہیں ہے. اس چیز کو آپ فرض اور واجب کا درجہ دے دیے. آپ بغیر اس کے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. نکاح کو اتنا آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. تو ہمارے پاس معاشرے میں چونکہ ہم الٹے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم کو ریزلٹس بھی ایسے ہی آ رہے ہیں. اور پھر ہم یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہم رو بھی نہیں سکتے. ہمارے معاشرے میں ہماری بہنوں کے ساتھ اس طریقے سے اگر ہو رہا ہے تو ہم اس کا سلوشن کیسے نکالیں؟ تو یہ یقیناً بہت بڑا المیہ ہے. اور ماں باپ جو MNCs میں جو بھیج رہے ہیں، یہ بھی بہت ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر جو بھیج رہے ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں عزیز بھائی، جس میں کال سینٹر بھی ہے، سافٹ ویئر بھی ہے، سافٹ ویئر کے کمپنیز ہیں، IT کے کمپنیز ہیں. ایک ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ تقریباً یہ جتنے کیسز ہو رہے ہیں نا، جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں،
बल्कि मैं कहूँगा 99% ये पूरे के पूरे केसेस आपको MNC कंपनीज के नजर आएंगे। अब ड्रेसेस यानी कि लड़का है लड़की है पहचान ये इस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि ऑफिसेस वाले ये माहौल बनाना चाहते हैं। ये माहौल बनाएंगे तो लोग आएंगे उनके पास। ऑफिसेस में, हम भी ऑफिसेस में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद एक RF इंजीनियर हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर हूँ, और फिर इसके साथ मैं खुद ऑफिसेस में काम किया हूँ, बड़े बड़े प्रोसेसेस में मैं काम किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ऑफिसेस वाले, ये मल्टीनेशनल कंपनीज वाले, वो लोग जो है ख़वातीन को जब हायर करते हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं कि भाई हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज रही तो उसके मल्टी कल्चरल हमारी कंपनी रहना, उसमें कल्चर्स का उसमें कोई वो नहीं रहना। तो लिहाजा आप जैसे कंपनी में आएंगे, आप दीन मजहब सबको भूल जाना, आप दीन को मजहब को सबको भूल जाना, और अपने पास आप जैसे ऑफिस में आएंगे तो ऑफिस में आप अपने हिसाब का लिबास पहनेंगे, आप अपनी नज़रों की हिफाजत करना मुश्किल है आपके लिए। और ये MNC कंपनीज में होता ये है कि ब्रेक में ऐसे कई सारे वाक़यात जो हमारे मुशाहिदे में आए हैं वो आपको बता रहा हूँ। ब्रेक है या लंच टाइम है या ब्रेक है या ऑफिस के बाद निकलना, सबसे पहले तो ये है कि शिफ्ट रात में शुरू हो रही है या दिन में शुरू हो रही है। एक खातून का घर से, वो भी मुसलमान बहन, वो कितने भी बुरखे पहन के घर से निकले, उसका ईमान खतरे में है। क्योंकि जब खातून घर से निकलती है तो इस्लाम ये कहता है कि भाई बगैर महरम के औरत घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये पुराने सिविलाइज लोग हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम जो बात करता है वो इस्लाम हमेशा सिविलाइजेशन की बात करता है। जो इस्लाम बात पे, इस्लाम फितनों को रोकने वाला है। दीन ऐसा, इस्लाम हमारा ऐसा मजहब है जो फितनों के दरवाजे बंद कर देता है। इस्लाम सबसे पहले ही इस चीज़ को प्रायोरिटी देता। अगर इस्लाम पर, मजहब पर अगर हम अमल करेंगे तो सब चीज़ें, मसाइल हल हो जाएंगे खुद ब खुद ही से। तो मल्टीनेशनल कंपनी, वो भी रात के वक्त में घर से निकलना, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। रात के घर वक्त पे जो है कार में बैठना, फिर वहां से निकलना, ऑफिस में जाना, और फिर गैर लोग भी जो है साथ में बैठ रहे हैं और उन लोगों के साथ ऑफिस में जाना, फिर उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है, फिर मैनेजर्स वगैरह है, वो लोग देखना चाहते हैं कि भाई सब लोग एक साथ काम करें, सब लोग जुड़ के काम करेंगे। तो ये जुड़ने में उसके बाद होता ही है कि खुद ब खुद से फितने, शैतान के जो है दरवाजे खुल जाते हैं। इसको आप उसके बाद आप बंद नहीं कर सकते। और अक्सर व बेशतर 99% मैं आपको बता रहा हूँ ये केसेस MNC कंपनीज के। MNC कंपनी हमारा ये, इसके अंदर जो है ज़ाती तजुर्बा है, और हम जो मुशाहिदे में जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो ये चीज़ है। इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ अब्दुल अजीज़ भाई के, ख़वातीन के लिए 2 ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें अगर वो काम करेंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम करिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो इसमें काम करती हैं तो इसके लिए माशरे को बहुत ज़रूरत है। 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है ख़वातीन। एक तो टीचिंग फील्ड है। अगर कोई ख़वातीन टीचिंग फील्ड में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जा रही हैं कई फील्ड में, जैसे कि टीचिंग फील्ड है, बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। हमारी बहनें कॉलेजेस में हैं या फिर डिग्री में हैं या जो भी पढ़ रही हैं, टीचिंग फील्ड बहुत काम आती है। इसमें होता यह है कि अगर कोई ख़वातीन जो है हमारी पर्दे के पूरे जो है मुकम्मल पर्दे के साथ और अपने इस्मत की हिफाजत करते हुए, अगर कोई ख़वातीन टीचिंग के लिए कोई कॉलेज वगैरह में पढ़ाती हैं जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन हैं, वहाँ पर वो जा रही हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ाकर फिर वापस आ जाती हैं, इसके लिए माशरे को बहुत फ़ायदा होगा। ये एक है फील्ड है ख़वातीन के लिए जिसमें ख़वातीन एक खिदमत कर सकती है, एक चीज़। दूसरी जो फील्ड है जिसके अंदर ख़वातीन जो है ना हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है, वो है मेडिसिन की फील्ड, डॉक्टर्स की फील्ड है। अगर ख़वातीन, इसमें भी फिर वही कह रहा हूँ मैं, अगर ख़वातीन पर्दे के साथ, पर्दे में रहते हुए, अपनी इस्मत की हिफाजत करते हुए और अपने आप को फितनों से बचाते हुए अगर हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, तो हम जाहिर सी बात है सब लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारी बहनें जो है हॉस्पिटल्स में गए तो ख़वातीन रहना, ख़वातीन डॉक्टर्स रहना, वो लोग अटेंड करने वाले रहना, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो ख़वातीन के डॉक्टर्स अलग होते हैं, मर्द के डॉक्टर्स अलग होते हैं। इसमें हमारी बहनें आगे अगर बढ़ेंगी तो बहुत अच्छा होगा, ये हम चाह रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसके अंदर भी पाबंदी जो अल्लाह ताला ने पाबंदी दी है, और जो पर्दे की जो अल्लाह ताला ने पाबंदी दी है, कुरान और सुन्नत में रहते हुए, शरीयत की पाबंदी करते हुए, अल्लाह का खौफ रखते हुए, अगर अपने काम से काम रखे, अपने काम से मतलब रखे और वापस घर आ जाए और अमानत के साथ जाए, अमानत के साथ अगर वापस आ जाए, तो ये फील्ड्स ख़वातीन के लिए, हमारी मुसलमान माशरे के लिए बहुत मुफीद रहेगी। इसके अलावा जो MNCs में काम करना है, ये सिर्फ एक ज़िद है। अक्सर व बेशतर तो ऐसे ख़वातीन हैं जिनके ख़ानदान वाले लोग फोर्स कर रहे हैं कि भाई हमारे ख़ानदान में वो फलाना खातून जो है जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा सकते, तुम भी जाओ, तुम भी जाके काम करो, एनकरेज करके तुम भी जाओ, तुम भी जाके काम करो।
اگرچہ کہ گھر میں الحمدللہ اس سے تمام ضروریات ہیں، اگر ضروریات نہیں بھی ہے تو اس کا کوئی دوسرا راستہ نکالا جا سکتا ہے، جیسے کہ ورک فرام ہوم جیسا کچھ ہے جس میں آپ کو کمپنی میں جانے کی ضرورت نہ ہو، اس قسم کی کوئی سہولت ہے، علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہم اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے۔ ایم این سیز میں راتوں میں نکلنا، ایم این سیز میں کام کرنا، یہ خواتین کے لیے بالکل سیف نہیں ہے۔ اس میں جانے کے بعد آہستہ آہستہ برین واشنگ ہوتی ہے، آپ دین سے پڑھے نہیں، والدین آپ سکھائے نہیں، پھر اس کے بعد میں آپ آفس میں جائیں گے تو پھر بالکل ملٹی کلچرل سوسائٹی میں آ گئے، سب لوگ کون صحیح کر رہے ہیں کون غلط کر رہے ہیں اس کا جو ہے کوئی یعنی کہ اس کا فرق نہ جان سکتے، پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، لہٰذا ہم جو ہے نکاح کر رہے ہیں، ہم شادی کر رہے ہیں، اور اس کو نکاح کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ نکاح بالکل نہیں، یہ زنا ہے۔ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح اس وقت ہوتا ہے جب دو مومنین آپس میں بیٹھیں گے، دو گھر والے آپس میں بیٹھیں گے، والدین کی موجودگی میں بیٹھیں گے، تب نکاح ہوتا۔ تو یہ چند جو ہے اہم وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا عالمیہ جو ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ، ہم کہیں گے کہ اس کو ایک بہت بڑا قرب قیامت کے جو ہے قریب یہ ہونے والی چیزیں ہیں، اور آخر الزمان کے یہ فتنے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ فتنے ہوں گے، بہت سارے مسلمان لوگ جو ہے اپنا مذہب جو ہے تبدیل کر لیں گے اور مذہب کو چھوڑ دیں گے، اور ایسے بہت سارے چیزیں آگے پھر ہوتی ہیں، وہ شادیاں پھر کامیاب نہیں ہوتی، ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے آگے۔ یہ شادیاں ہوتی ہیں، ہونے کے بعد پھر یہ سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں، پھر آپس میں جو ہے نا ایسے رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر ماں باپ سے بعض لوگ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں یا تو مرڈر ہو جاتا ہے یا پھر ڈیورس کے کیسز آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی مین فساد کی جڑ جو ہے ایم این سی کمپنیز اور ماں باپ کی جو یعنی کہ لاپرواہی ہے اور وقت پر جو ہے نکاح نہیں کر دینا ہماری مسلمان بہنوں کا، یہ اس کی مین وجہ ہے، اس کی مین وجہ ہے، یہ اس کا مین ریزن ہے۔ جو لوگ سویلائز لوگ نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو سویلائز سمجھ رہے ہیں، اور جو دو لوگ جو ہے دین سے دور ہیں، ان کے مذہب سے دور ہے، خواہ وہ جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ مذہب سے وہ دور ہیں، جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، نالجیبل لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے یعنی کہ ریلیجن سے اپنا محبت ہوتی ہے، وہ لوگ کبھی ایسا کام نہیں کرتے۔ یہ دراصل میں موویز میں دیکھ کے، فلموں میں دیکھ کے، موویز میں دیکھ کے لوگ بگڑ رہے ہیں، اور اس کو بہت اچھا بتایا جا رہا ہے، اس کو فریم کیا جا رہا ہے، ایسا پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ایسا کرنے سے آپ کی زندگی بہت اچھی ہوتی، یہ موویز وغیرہ میں دیکھ کے۔ اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، ان کی زندگیوں میں ڈرگز، وہ لوگ ڈرگز کے عادی ہیں، انٹاکسیکینٹس کے عادی ہے، شراب پینا، نعوذ باللہ، ان کی زندگیوں میں فیلئر، زندگی بالکل زندگی میں فیل، کئی سال زندگی گزارنے کے بعد جو ہے پھر ان کا ڈیورس ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اگر ہم فالو کریں گے جن کی زندگی خود جو ہے فیل ہے، ہم ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھی چیز کا ہم کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ شکریہ عمر الوقی صاحب۔